السلام علیکم عزیز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ الانفطار کی آیات نمبر 1 تا 19 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ انفطار مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کرے دی جائیں، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا
اور جو پیچھے۔ اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں۔ معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن اس میں جانیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ آج تک استعمال پذیر ہوا سورۃ الانفطار کا۔ اب سورۃ الانفطار کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ انفطار مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 80 کلمے، 327 حرف ہیں، اور شیریں و شور سب مل کر ایک ہو جائیں، اور ان کے مردے زندہ کر کے نکالے جائیں۔ عمل نیک یا بد، چھوڑی نیکی یا بدی، اور ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہیں، اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث۔ تو نے باوجود اس کے نعمت و کرم کے اس کا حق نہ پہچانا، اور اس کی نافرمانی کی، اور نیز سے ہست کیا۔ سالم الاعضاء، سنتا دیکھتا، اعضاء میں مناسبت رکھی، لمبا یا ٹھنگنا، خوب رو یا کم رو، گورا یا کالا، مرد یا عورت۔ تمہیں اپنے رب کے کرم پر مغرور نہ ہونا چاہیے، اور روز جزا کے منکر ہو تمہارے اعمال و اقوال کے، اور وہ فرشتے ہیں تمہارے عملوں کے، نیکی یا بدی ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں۔ یعنی مومنین صادق الایمان جنت میں، کافر یعنی کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ خود بھی اس کو دیکھیں، اس کو آگے لائک شیئر کریں، فالو کریں یوٹیوب کی چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔